اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 461 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الاقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمرو ابن مرہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، انہوں نے زہیر ابن الاقمر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربع. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو آپ کے سامنے خشوع نہ کرے، عاجزی نہ کرے، اور ایسی دعا سے جو نہ سنی جائے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے جو سودمند نہ ہو، اور میں ان چار چیزوں سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. وفی الباب عن جابر و ابی ہریرہ و ابن مسعود، اس باب میں حضرت جابر، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے. وہذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے اس طریق اور اس سند کے ساتھ. جی عزیز طلباء کرام، آج کے اس پہلے باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعیہ میں سے ایک اس دعا کا ذکر ہمیں بہت کثرت سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ جل شانہ کی. یہ چاروں چیزیں عزیز طلباء کرام حقیقت میں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. من قلب لا یخشع، خشوع اس کا معنی ہے عاجزی دکھانا، تواضع. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان خود کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھے، خود کو مٹا ہوا سمجھے، خود کو بے حیثیت بنائے اور خود کو چھوٹا اور حقیر سمجھے. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، ایسی دعا کہ جو قبول نہ ہوتی ہو، جس کو سنا ہی نہ جائے. سنا نہ جانا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسا ہوسناک نفس کہ بس جس کی تمام تر توجہ کھانے پینے پر ہو اور سیر ہونے کا نام لیتا ہو. اور اسی طرح ومن علم لا ينفع، ایسا علم جو سودمند نہ ہو، نفع مند نہ ہو، خود کو اور دوسرے کو اس کے ذریعے سے کوئی نفع نہ پہنچتا ہو. تو ان چار چیزوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اعوذ بک من هؤلاء الاربع. عزیز طلباء کرام، ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم عطا کر تو علم نافع عطا کر، دل عطا ہو تو دل ایسا ہو کہ جو عاجزی والا ہو، ہر وقت
آپ کے سامنے جھکنے والا ہو، آپ سے مانگنے والا ہو، متکبر نہ ہو۔ مطلب نفس والی صورت نفس لا تشبع، یعنی گویا کہ آپ علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے کہ میرے نفس کو ہوسناکی سے پاک فرما، اور اسی طرح صفت قناعت سے اس کو آراستہ فرما، اور دعاؤں کے بارے میں وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، تو ہماری دعاؤں کو قبولیت سے نواز، یہی مطلب آئے گا۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن ابي حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے شبیب ابن شیبہ سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے عمران ابن حسین سے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے کہا یا حسین کم تعبد اليوم الہا، اے حسین تم روزانہ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ قال ابی سبعتا ستتا فی الارض وواحدا فی السماء، میرے ابا یعنی حسین نے کہا کہ 7 کی، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں۔ قال فأیہم تعد لرغبتک ورہبتک؟ قال الذی فی السماء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان 7 میں سے تم کس کو اپنی رغبت اور رہبت کے لیے گنتے ہو؟ مطلب کہ ان 7 میں سے تم کس سے امید باندھتے ہو؟ تو واقعی حق معبود کون سا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا الذی فی السماء، وہ معبود جو آسمان میں ہے۔ قال یا حسین اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا اے حسین سنو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں ایسے 2 کلمے سکھلاؤں جو تمہیں نفع پہنچائے۔ قال فلما اسلم حسین قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی الکلمتین اللتین وعدتنی، جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ 2 کلمے سکھلائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری ہدایت الہام فرما دے اور مجھے میری نفس کی برائی سے اپنے پناہ میں رکھ۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن عمران بن حسین من غیر ھذا الوجہ، اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے عمران ابن حسین سے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو دعا ذکر ہوئی 2 جملے ہیں، انتہائی مختصر لیکن انتہائی اہم اور خوبصورت دعا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ ایک جامع دعا ہے کہ اگر اللہ بندے کو اس کی ہدایت الہام فرما دے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر گمراہی سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور نفس کے شر سے اس کو بچا لے تو اکثر گناہوں سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ انسان اکثر گناہوں میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ نفس امارہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ نفس اس کو ابارتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جس کو دے دی گئی وہ خیر کثیر پا گیا اور بہت ہی بڑے شر سے اس نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو مصعب عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو عامر سے، انہوں نے ابو مصعب سے، انہوں نے عمرو بن ابو عمر سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عزیز طلباء کرام، یہ عمرو بن ابو عمر یہ مولائے مطلب ہے، ان کے آزاد کردہ ہے۔
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کثیرا ما كنت اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وقہر الرجال۔ میں نے بارہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر سے، رنج و ملال سے، کم ہمتی سے، بخل سے، قرض کے بار سے اور لوگوں کے غلبے اور دباؤ سے۔ یہ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق کے ساتھ، من حدیث عمر بن ابی عمر، عمر ابن عمر کے طریق سے حدیث سے۔ وبہ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو یقول۔ ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل ابن جعفر سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة المسیح وعذاب القبر۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سستی سے، انتہائی درجے کے بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے اور قبر کے عذاب سے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایات میں 11 چیزیں ذکر ہوئی۔ یہاں پر من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وقہر الرجال، اور آخری روایت میں الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة المسیح وعذاب القبر۔ تو دونوں روایتوں میں 11 چیزیں ایسی ذکر ہوئی جن سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، فکر اور غم، رنج و ملال، قرض کا بار اور مخالفین کا غلبہ، یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو زندگی کے لطف سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے روحانی طور پر بھی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی قوت کار بھی اس سے معطل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، اور کامیابیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 4 ہے، کم ہمتی، بخل، کاہلی اور بزدلی، یہ 4 چیزیں ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی جرأت مندانہ اقدام نہیں کر سکتا، محنت، قربانی والے اعمال انجام نہیں دے سکتا۔ 9ویں نمبر پر انتہائی درجے کا بڑھاپا والحرم جس کو کہا گیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ عمر اس حد تک دراز ہو جائے کہ ہوش و حواس صحیح سالم نہ رہے، جسے ارذل العمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جس سے فنا بھی مانگی ہے۔ اسی طرح دجال کا فتنہ یہ عظیم ترین فتنوں میں سے ہے، ظاہر سی بات ہے، اور عذاب قبر۔ عذاب قبر صرف کافروں کو نہیں بلکہ گناہگار مومنوں کو بھی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید، یہ باب ہے انگلیوں سے تسبیحات گننے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا عثام بن علی عن الاعمش عن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعقد التسبیح بیدہ۔ ہمیں روایت کی محمد بن عبد الاعلی نے، انہوں نے عثام بن علی سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عطاء بن السائب سے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے تسبیح منعقد کرتے ہوئے دیکھا، یعنی گنتے ہوئے دیکھا۔
هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ من حدیث الاعمش عن عطاء ابن السائب. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے اعمش کی روایت عطاء ابن سائب سے. وروا شعبۃ والثوری هذا الحديث عن عطاء ابن السائب بطوله وفي الباب عن یسیرۃ بنت یاسر. اور شعبہ اور سوری رحمہم اللہ نے یہ حدیث عطاء ابن سائب سے طویل روایت کی ہے. اس باب میں یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن حنيف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن انس بن مالك وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے سہل بن یوسف سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دوسری سند اسی طرح میں روایت کی محمد بن مثنى نے، انہوں نے خالد بن الحارث، انہوں نے حمید، انہوں نے ثابت البنانی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل فرح فقال له اما كنت تدعو اما كنت تسأل ربك العافية قال كنت اقول اللهم ما كنت معاقبتي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بیمار پرسی کی جو نہایت لاغر اور کمزور ہو گیا تھا چوزے کی طرح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو دعا نہیں کرتا، کیا تو اپنے رب سے عافیت طلب نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ جس عمل کی آخرت میں مجھے سزا دینے والے ہیں تو وہ سزا مجھے دنیا میں جلدی سے دے دے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انك لا تطيقه او لا تستطيعه افلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یا فرمایا تو اس کو سہار نہیں سکتا، پس تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے من هذا الوجہ اس طریق سے. وقد روی من غیر وجہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور طریق سے بھی مروی ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا الاحوص يحدث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے کہا روایت کی شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الاحوص کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور مالداری مانگتا ہوں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الانصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثني عائز الله ابو ادريس الحولاني عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے محمد ابن سعد الانصاری سے، انہوں نے عبداللہ ابن ربیعۃ الدمشقی سے، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی ابو ادریس الحولانی عائز اللہ نے، انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے
کہ آپ یہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں اور ان بندوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی محبت مجھے زیادہ محبوب کر دے، میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کے چاہت سے بھی۔ قال وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذكر داود يحدث عنه قال كان اعبد البشر۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو ان کے بارے میں یہ بات فرماتے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ بھی ایک نہایت ہی بہترین دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی لازمی طور پر پڑھا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، پھر آپ علیہ السلام کی بھی ہے، تو اس میں مزید خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اس سے اگلے سلائیڈ آخری کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن ابي عدي عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر الحتمي عن محمد بن كعب القرزي عن عبد الله بن يزيد الحتمي الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے ابن ابو عدی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابو جعفر الحتمی سے، انہوں نے محمد بن کعب القرظی سے، انہوں نے عبداللہ بن یزید الحتمی الانصاری سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام اپنے دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور اس کی محبت نصیب فرما جس کی محبت آپ کے نزدیک فائدہ مند ہو۔ اے اللہ جو چیزیں آپ نے مجھے میری پسند کی چیزوں میں سے نصیب فرمائی ہے تو ان کو میرے لیے ان کاموں میں قوت کا ذریعہ بنا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور اے اللہ آپ میری پسند کی چیزوں میں سے جو کچھ مجھ سے دور رکھا ہے، یعنی مجھے نہیں عنایت فرمایا، تو اس کو میرے لیے فراغ بالی کا ذریعہ بنا دے، ان کاموں میں مشغول ہونے کے لیے جو آپ کو پسند ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وہ ابو جعفر الحتمی اسمہ عمیر بن یزید بن حماشہ، ابو جعفر الحتمی ان کا نام عمیر بن یزید بن حماشہ ہے۔ باب وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثني سعد بن اوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے احمد الزبیری سے، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی سعد بن اوس نے، انہوں نے بلال بن یحییٰ العبسی سے، انہوں نے شتیر ابن شکل سے، انہوں نے اپنے والد شکل ابن حمید سے، انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت یا رسول اللہ علمنی تعوذا اتعوذ به، فقال اخذ بکفی فقال قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تعوذ سکھلائیے جس سے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کروں۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی پکڑی۔ یہ ہتھیلی کا پکڑنا عزیز طلباء کرام یہ اہتمام کے لیے تھا تاکہ پوری توجہ سے اس بات کو سنیں۔ آگے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں میرے کان کی برائی سے، میری آنکھ کی برائی سے، میری زبان کی برائی سے، میرے دل کی برائی سے، اور میری منی کی برائی سے یعنی شرمگاہ کی برائی سے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے، من حدیث سعد بن اوس عن بلال بن یحییٰ،
سعد ابن اوس نے بلال ابن یحییٰ سے جو روایت کی ہے اسی طریق سے ہی بس ہم اسے جانتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ، مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔